بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصیدہ بردہ شریف بے پناہ فضیلت کا حامل ہے، اور یہ وہ مبارک قصیدہ ہے جو بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مقبول ہے، جس کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کی برکت سے حضرت امام بصیری کو اپنی چادر عطا فرمائی۔ عربی کے اندر بردہ چادر کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام جو ہے قصیدہ بردہ شریف پڑا۔ قصیدہ بردہ شریف کی بے پناہ فضیلت ہے اور بے پناہ فضائل و کمالات ہیں۔ اس میں سے امام بصیری کے قصیدہ بردہ شریف لکھنے کا سبب یہ ہے کہ امام بصیری خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے بادشاہوں کی خدمت کے اندر اشعار کہا کرتا تھا، بادشاہوں کی مدح سرائی کیا کرتا تھا، جس کا ذکر انہوں نے اس اپنے شعر میں بھی کیا، خدمتہ بمدیح استقیل بہ۔ تو جب بادشاہوں کی مدح و سرائی وغیرہ کیا کرتے تھے تو اچانک ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک شیخ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ان شیخ نے امام بصیری سے فرمایا کہ کیا آپ نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دیدار کیا ہے؟ تو امام بصیری نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت امام بصیری کے دل کے اندر ایک عجب شوق، ایک عجب جذبہ پیدا ہوا، اور ان دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار لکھنے شروع کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنی شروع کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی جسم مبارک پر جگہ فالج ہو گیا اور جسم جو ہے جامد ہو گیا، جسم نے کام کرنا بند کر دیا۔ جب حضرت امام بصیری کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس وقت انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک قصیدہ لکھا، اور اسی قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، جو قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، امن تذکری جینان بزی سلمی۔ تو یہ قصیدہ امام بصیری نے لکھا، اور اس قصیدے کی برکت یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے، ان کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کو اپنی مبارک چادر عطا فرمائی، جس سے حضرت امام بصیری کو شفا یابی عطا ہوئی، اور اس قصیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا۔ اس قصیدے کے ساتھ ایک درود پاک جو امام بصیری کا ہے، جس کو پڑھنے کا معمول علماء کرام نے قصیدہ شریف پڑھنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو بھی قصیدہ شریف پڑھے تو وہ درود شریف پڑھے جو حضرت امام بصیری نے لکھا، اور وہ درود شریف ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ ایک غزنہ کے ایک بہت بڑے عالم، ایک مرتبہ یہ چونکہ قصیدہ بردہ شریف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار مبارک کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کئی بار پڑھا، کئی دنوں تک پڑھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ تو ان کے شیخ جب ان کے پاس میں آتے گئے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے قصیدہ بردہ شریف کئی مرتبہ پڑھا مگر حضور کا دیدار نہ ہوا۔ تو ان کے شیخ فرماتے کہ شاید تم نے قصیدہ بردہ شریف کی شرائط کی رعایت نہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرائط کی خوب رعایت کی ہے، مگر جب ان کے شیخ مراقبہ کرتے ہیں تو کش میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے وقت امام بصیری کا یہ لکھا ہوا درود شریف مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شعر کے بعد اس درود پاک کی مواظبت کرو۔ چنانچہ جب انہوں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا تو انہیں جو ہے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اس لیے اس درود پاک کو اس قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ جو ہے لازم قرار دیا گیا۔ اس درود پاک کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ امام بصیری علیہ رحمہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فالج ہونے سے پہلے اشعار لکھا کرتے تھے، قصائد لکھا کرتے تھے قصیدہ بردہ شریف لکھنے سے پہلے، تو ایک بار جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب چند اشعار گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی شعر کہا مولا صلی وسلم، یا جب امام بصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو امام بصیری نے ایک شعر یہ کہا فمبلغ العلم فیہ ان بشر وان، تو یہ جب شعر لکھا تو اس کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے خواب کے اندر کہ بصیری اور سناؤ،
تو حضرت امام بصیری صرف اتنا سناتے فما بلغ العلم فیہ انہ بشر، کہ علم کی حد ان کے بارے میں بس یہ ہے کہ وہ جو کہ انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کے آگے امام بصیری شعر نہیں کہہ پا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بصیری آگے کو، تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آگے شعر میں کیسے کہوں، جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے یہ کہہ دو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور وہ اللہ کے مخلوق میں جو کہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شعر کے اندر اپنے یہ الفاظ مبارک جو شامل کیے تھے، تو انہی الفاظ مبارک سے برکت لیتے امام بصیری نے یہ درود پاک لکھا۔ حضور نے فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، تو انہی الفاظ کو امام بصیری نے اپنے درود پاک کے اندر یہ شامل کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ اے اللہ تو درود بھیج اور سلام بھیج دائما ابدا، ہمیشہ یعنی یہ درود کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے، کبھی رکے نہ، علی حبیبک اپنے محبوب پر، خیر الخلق کلہم جو ساری مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔